بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مدیر و ناظم مدرسہ حاضر حضرت مولانا امداد اللہ صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، جمیع اراکین و مدرسین مدرسہ حاضر، علمی و فنی صلاحیتوں کے مالک، یہاں پر موجود معزز و مکرم علماء و فضلاء، طلبہ گرامی قدر اور مہمانان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہاں آنے اور اس کے بعد کچھ کہنے اور اسی طرح آپ حضرات کو اس طرح کی علمی مجالس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور مدرسہ حاضر کے جمیع منتظمین اور اراکین کی خدمت میں دل کی اطاق گہرائیوں سے کلمات تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مجلس کا انعقاد فرمایا اور تعلیم و
تعلم کا ایک گولڈن چانس، ایک بہترین موقع طالبان علوم نبوت کے لیے فراہم فرمائے۔ ہم سب پر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ پھر مزید فضل نے یہ فرمایا کہ ایمان کے بعد دین متین کے علم کے حصول اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہمارا انتخاب کرنا ہے۔ علم کے بڑے فضائل ہیں، اور جو حضرات اہل علم کہے جاتے ہیں، علم اور فضل سے آراستہ ہیں، علم کی نشر و اشاعت میں مشغول ہیں، لسان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے متعلق بھی بڑے فضائل والی ہوئے ہیں۔ علماء مصابیح الہدی وقادۃ التقی، ہدایت کے چراغ ہیں اور تقوی، پرہیزگاری، دین متین پر چلنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنا، ان امور کے لیے مشال راہ راستہ دکھاتے ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، رہبر ہیں۔ بعض روایات میں اس طرح کے کلمات ہیں کہ علماء نجوم، العلماء نجوم، علماء ستارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی تعریف فرمائی تو فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند۔ اب تو زمانہ ترقی کر گیا، لائٹ آ گئی، اور لائٹ نہ ہو تو موبائل کے اندر ٹارچ آ گئی، فانوس کا زمانہ ختم ہو گیا، لالٹین کا زمانہ ختم ہو گیا۔ جس وقت یہ سب آسانیاں اور یہ سب فراوانی نہیں تھی تو اس وقت لوگ رات میں راستہ معلوم کرتے تھے ستاروں کے ذریعے، ستاروں سے راستہ معلوم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، صحابہ میں سے جس کسی کی تم اتباع کرو گے، جس کسی کو فالو کرو گے، جس کے پیچھے چلو تو تم صحیح راستے پر پہنچ جاؤ گے۔ اسی طرح یہ علماء کا طبقہ ہے، یہ ستارے ہیں، یہ دین کے رہبر ہیں۔ بعض روایات میں یہاں تک صراحت ہے کہ جیسے آسمان کے لیے ستارے، آسمان والوں کے لیے ستارے امن و امان ہیں، اگر آسمان سے ستارے غائب ہو جائیں تو آسمان پر خطرات منڈلاتے ہیں، اسی طرح اس روئے زمین پر، روئے زمین والوں کے لیے علماء کی حیثیت ستاروں کی طرح ہے۔ اگر یہ غائب ہو جائے، یہ ختم ہو جائے تو پھر یہ زمین والے خطرات میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ علم حیات القلوب، اس میں دلوں کی حیات ہے۔ جیسے ذکر سے زندگی ملتی ہے، دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔
اللہ اللہ ہے تو یار جان ہے، ورنہ یار جان بھی بے جان ہے۔ تو اسی طرح علم سے بھی دل کو حیات اور زندگی ملتی ہے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ الناس موتا، سارے لوگ مردہ ہیں، والعلماء احیاء، اگر کوئی زندہ ہے تو وہ علماء ہیں۔ اس لیے کہ علم کے بغیر زندگی ایک مردہ لاش کی طرح ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اسے۔ تو علماء مصابیح الہدی وقادۃ التقی، اور زمین والوں کے لیے امن و امان، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، لیکن انبیاء نے وراثت میں دینار درہم روپے پیسے نہیں چھوڑے، وراثت کے طور پر علم کو چھوڑا ہے۔ اس لیے جو حضرات قرآن سنت علوم عالیہ یا علوم عالیہ کے حصول میں مشغول ہیں، یوں سمجھ لیجیے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے کوئی نہ کوئی حصہ ملا ہے۔ فمن اخذ بحظ وافر، جس نے علم کو حاصل کیا، یوں سمجھ لیجیے کہ بہت کچھ حاصل کر لیا، بحظ وافر، اس کا نصیبہ جواب اٹھا، اس کا مقدر کھل گیا، اور دنیا اور آخرت میں رسول ہوئے اور کامیاب ہوئے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جمیل شکر و نیاز ہم کرنا چاہیے، اور برائے شکر روزانہ دوگانہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نبی کی میراث عطا فرمائی۔ علم یہ دلوں کی حیات ہے، جیسے ذکر دل کی حیات ہے، بلکہ علم افضل ذکر ہے، اعظم ذکر ہے۔ اس مجلس کے اندر علمی اور فنی صلاحیت رکھنے والے علماء کرام موجود ہیں، اس لیے میں ان کی موجودگی میں کچھ اس طرح کے کلمات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ دو چار آدمی سمجھ جائیں اور میری کوئی غلطی ہو تو اصلاح کر دیں۔ علم یہ افضل ذکر ہے، اعظم ذکر ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر بعض جگہوں پر علم کے لیے ذکر کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، یعنی اہل علم سے پوچھو۔ مجالس علم کو مجالس ذکر کہا جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے میں طلبا کو، مدرسین کو، اس طرح جتنے بھی اسلامی مدارس ہیں، معاہد ہیں، اسلامک یونیورسٹیز ہیں، جہاں دین و علوم پڑھائے جاتے ہیں، اللہ نے ان کو علم میں یعنی افضل ذکر میں مشغول کیا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے استاد محترم جمال المحدثین
محدث کبیر حضرت شیخ محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ اگر ان کو ذکر کیا جائے تو اس کے لیے ایک مستقل مجلس بلکہ کئی مجالس کی ضرورت ہے۔ ذکر سے دلوں کو حیات ملتی ہے، اسی طرح علم سے بھی دل زندہ رہتا ہے۔ حضرت شیخ جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے قبل کچھ سالوں پہلے دل کا عارضہ پیش آیا۔ ہسپتال میں زیر علاج ڈاکٹروں نے تشخیص کر کے بتلایا کہ دل اور آپ کا جو ہارٹ ہے وہ تھوڑا سا چوڑا ہو گیا ہے، اس لیے آپریشن کرنا ہوگا۔ کبار علماء، منتظمین، اراکین مدرسہ کے سمجھانے کے باوجود شیخ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ شیخ کی زبان پر ہمیشہ یہی کلمہ تھا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میرا دل کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ اور کسی نے آ کر بہت سمجھایا تو حضرت نے یہ فرمایا کہ میں تو آپ کو بہت ہوشیار اور عقل مند سمجھتا تھا، آپ بھی ایسے نکلے۔ آپ ہی مجھے بتلائیں کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور اللہ کا ذکر کرتا اس کا دل کبھی خراب ہو سکتا ہے؟ یہ انتہائی درجے کا اللہ کی ذات پر یقین، نصوص پر، قرآن و حدیث کے اوپر کامل درجے کا اطمینان اور انتہائی درجے کے ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے عمر میں جب پیروں میں چلنے کی طاقت میں رہی اور ضعف اور کمزوری غالب آ گئی تو جو حضرات شیخ کو جانتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ شیخ آخری عمر کے کچھ سال ہمیشہ ویل چیئر پر آتے جاتے تھے۔ دارالحدیث میں اپنے کمرے سے ویل چیئر پر آنا، وہاں سے پھر اپنے کمرے پر ویل چیئر پر جانا، 4-5 طلبہ کا ان کی ویل چیئر کو پکڑنا ایک مستقل کام ہوا کرتا ہے۔ مدرسے کے ذمہ داران اور منتظمین نے شیخ سے درخواست کی کہ حضرت آپ کے کمرے کے قریب ایک لفٹ بنا دیتے ہیں، مثال الکہربائی، ایک لفٹ بنا دیتے ہیں، وہ دارالحدیث کے پاس وہ لفٹ پہنچے گی اور آپ درس دے دیں، اس کے بعد واپس اسی لفٹ سے کمرے میں آ جائیں۔ اور یہ آسانی ہم آپ کے لیے فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زینہ اور سیڑھی چلتے ہوئے کسی طالب علم کا پیر پھسل جائے، آپ کو تکلیف ہو جائے۔ لیکن حضرت کسی قیمت پر اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ حضرت نے یہ فرمایا کہ مجھے آپ پر افسوس ہے اور مجھے تعجب ہے کہ آپ ایسی ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے حدیث شریف میں نہیں پڑھا ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم، کہ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، جس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہوں آپ ان کے بعد نہیں سوچتے ہیں ان کا پیر پھسل جائے۔ کسی طالب علم کا پیر نہیں پھسل سکتا۔
یہ میرا یقین ہے. اور حضرت کسی قیمت پر آخری عمر تک تیار نہیں ہوئی. جمعہ کی نماز کے لیے بھی طلبا ویل چیئر میں اٹھا کر لاتے، درس کے لیے بھی ہمیشہ یہ سلسلہ روزانہ لگا رہتا. اور جیسا شیخ نے کہا کہ کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کبھی کسی طالب علم کا پیر پھسلا ہو. علم یہ دلوں کی حیات ہے، اس میں بدن کی قوت بھی ہے، اور نور الابصار اور آنکھوں کا نور بھی ہے. چونکہ یہاں علماء، طلبا اور عوام کا ایک طبقہ ہے. میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی تھی، جس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو بیان کیا گیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان عظیم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اوپر بے شمار احسانات کیے، لیکن کسی احسان پر، کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں بتایا. یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری نعمت ہے، نہیں. لیکن آپ علیہ السلام کی بعثت ایسی نعمت عظیمہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا. صرف مومنین پر احسان نہیں، مومنین پر بھی احسان ہے اور غیر مومنین پر بھی احسان ہے. لیکن آیت کریمہ میں مومنین کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ نبی کی بعثت سے حقیقی معنی میں فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں وہ مومنین ہیں. اس لیے اللہ نے مومنین کو خاص طور پر ذکر فرمایا. ورنہ نبی کی بعثت پوری کائنات کے لیے، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، چاہے حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، پورے عالم اور تمام جوانوں کے لیے نعمت عظیمہ ہے. نبی کی بعثت ہوئی اور کیا کام دیے گئے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. رسول بھیجا انہی میں سے جس قوم پر آپ علیہ السلام کو محنت کرنی، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا تاکہ لوگوں کو اس کی بات سمجھ میں آئے. نبی اسی قوم کا ہوگا تو ان کا لہجہ، ان کا اصول، ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقے وہ سب اس کو معلوم ہوں گے. ان کے اندر کیا بیماریاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا امراض ہیں، کن برائیوں میں اور جہالتوں میں وہ مبتلا ہیں، ان سے ان کو نکالنے کی وہ کوشش کرے گا. اگر نبی کوئی دوسری قوم سے، کسی دوسرے ملک سے یا کسی دوسری مخلوق مثلا فرشتے سے اللہ تعالیٰ بھیجتے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اتنا فائدہ نہ ہوگا اور لوگ جلدی اس کو نہ مانیں. وہ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو فرشتہ ہے اور باتیں فرشتے جیسی کرتا ہے. اس لیے اللہ نے انسان میں سے اور انہی کی قوم میں سے اللہ نے رسول بھیجا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور اس قوم پر اللہ نے یہ رسول بھیجا اس کو وہ جواب بھی عطا فرمائی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں جو انبیاء کے وارث ہیں علماء، ان کو اپنی اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے علاقے کی زبان میں کام کرنا چاہیے. جو ان کی زبان ہے، ان کا جو اسلوب ہے، ان کا جو انداز ہے، ان کا جو طور طریقہ ہے، اس میں ڈھل کر ان کے مزاج کے مطابق اور ان کی زبان میں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ لیجیے کہ وقت کا جو تقاضا ہو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. اسی لیے بہت سارے مدارس میں نظام تعلیم کے اندر چینجنگ ہو رہی ہے، اس سے یہ وقت کا تقاضا ہے.
قرآن کریم کی یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے اور اس سے آپ ثابت کر سکتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کا لحاظ کیے بغیر ہم کبھی پرانی چیزیں پڑھاتے رہے اور بچوں کو دور حاضر کے فتنوں اور خطرات اور فی الحال جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سے اگر ہم نے آگاہ نہیں کیا تو یہ بہت بڑی علمی امانت میں خیانت ہو جائے گی. اس لیے جس وقت جیسا تقاضا ویسا عمل ویسا کام ویسی رہنمائی ویسا قدم اٹھانا یہ عین حکمت کا تقاضا ہے. یتلو علیہم آیات رسول کو سب سے پہلی ذمہ داری دی گئی کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا. قرآن کریم کی آیتیں وہ پڑھ کر سنائے گا. یتلو علیہم آیات لفظا وحفظا وتحفیظا. الفاظ بھی درست کرے گا خود بھی حفظ کرے گا اور تحفیظ لوگوں کو حفظ کرائے گا. اس سے ہمارے مقاصد کا ثبوت ہوتا ہے. ہمارے مقاصد یتلو علیہم آیات سے ثابت ہیں کہ رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. جب وہ سنائے گا تو لوگوں کو اس کا تلفظ معلوم ہوگا کہ کس حرف کو کس لفظ کو کیسے ادا کرتے ہیں. قرآن کریم جو تجوید سے پڑھا جاتا ہے اور اس کی جو ادائیں ہیں اور کس کلمے کو کس طرح ادا کرنا ہے کس حرف کا کیا تلفظ ہے یہ سب ادائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کے آ رہی. یتلو علیہم آیات اللہ کے رسول نے پڑھ کر سنایا. صحابہ نے الفاظ سیکھے ان الفاظ کو اپنے سینوں میں بسایا ذہن میں راسخ کیا پھر دوسروں تک منتقل کیا پھر تابعین پھر تبع تابعین اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے یہ میراث مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. تو یتلو علیہم آیات وحفظا وتحفیظا. اس سے مدارس اس سے جو مکاتب ہیں جہاں حلقات التحفیظ ہیں جہاں دینیات کی تعلیم ہے جہاں بچوں کو الف با پڑھائی جاتی ہے اس کا ثبوت اس آیت کے اس ٹکڑے سے ہوتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے فتح الباری صحیح البخاری کی مشہور و معروف اور مقبول شرح. اس میں لکھا ہے آدمی اگر اکیلا نماز پڑھتا ہے فرض نماز تو اس کو ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. لیکن اگر بعض نماز پڑھتا ہے تو روایت میں ہے 25 یا 27 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ 25 گنا ثواب کیوں ملے گا یہ 25 باتیں ذکر کی ہیں. یہ 25 ترجیحات ہیں اکیلے نماز پڑھنے اور باجماعت نماز پڑھنے کے درمیان تقابل کیا ہے. اس میں ایک بات جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ امام جب تلاوت کرے گا تو پیچھے جو مقتدی ہیں وہ اس کی قرات کو سن کر اپنے تلفظ کو درست کریں گے. کیسے وہ حروف کو ادا کرتا ہے معلوم یہ ہوگا کہ امام حسن القراءۃ اور صحیح القراءۃ ہونا چاہیے. صحیح قرآن پڑھنے والا ہو تاکہ لوگ صحیح سمجھیں. سن کر بھی آدمی اپنے ادائیگی درست کرتا ہے کیسے ادا کر رہا ہے. اور اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ مدرسہ قائم کیا مدرسہ یہ دین کا قلعہ ہے. آپ کی ذمہ داری صرف یہ بچوں کو بنانے کی نہیں ہے
بلکہ آپ کے اطراف میں، آپ کے ارد گرد میں جتنے گھر آتے ہیں سب کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ قرآن کی تعلیم الف با تا تا جیم ہا جو آپ یہاں درست کر رہے ہیں، آپ سروے کیجیے، گھر گھر پر جائیے اور معلوم کیجیے کہ کون قرآن صحیح طور پر پڑھتا ہے، کون نہیں پڑھتا ہے۔ آپ کو اکثر طبقہ ایسا مل جائے گا جن کو سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی، زندگی کے 70-80 سال گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن جو میرے آپ کے لیے ہدایت کا چراغ ہے، مثال راہ ہے، جو ہمارا رہنما بن کر آیا ہے، اور جس کی تلاوت پر جو فضائل والی ہوئے ہیں وہ اسی میں حاصل ہو سکتے ہیں جب اس کی ادائیگی صحیح ہو۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف، اور اس پر ہر حرف پر 10 نیکیاں یہ اس وقت ملیں گی جب اس کو صحیح طور پر ادا کیا جائے۔ آپ کی بستی میں جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ، اکثر طلباء کو ایسا مل جائے گا جو قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے، بغیر صحت کے، بغیر تجوید کے وہ اپنے نوافل ادا کر رہے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں، واجبات ادا کر رہے ہیں۔ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مدرسہ جو دین کا قلعہ ہے، جہاں سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں سے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری جیسے یہاں پر جو طالبین آئے ہیں ان کو بنانے کی ہے، تو اس طرح جو غیر طالبین ہیں جن میں طلب نہیں ہے ان میں طلب پیدا کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کے تلفظ کو درست کرنا، ان کے قرآن کو بنانا، یہ بھی مدارس اور اہل مدارس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں گجرات میں تعلیم بالغان کا سلسلہ چلا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ایک قابل ابتداء عمل ہے، یہ شروع کرنا چاہیے۔ جمعہ کے اندر اعلان کریے، تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع کیجیے، ایک اچھے قاری کو رکھیے اور اس کو آزاد کیجیے۔ جس وقت جو آئے آپ کی بستی میں سے ایسے ہوئے جو عوام میں سے 40 سال کی عمر ہے، 50 سال کی، 60 سال کی، کم از کم ان کے حروف ہجائیہ درست کرا دیجیے۔ اس کے بعد ہے غنہ، اخفاء، ادغام وغیرہ 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 وغیرہ، اور ساتھ ساتھ میں جو سورتیں سورہ فاتحہ اور آخری 10 سورتیں جو ہمیشہ پوری زندگی ان کو پڑھنا ہے، ان کا تلفظ صحیح ہو جائے، اس کی فکر کر لیجئے۔ حکیم حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس مدرسے کے اندر قرآن صحت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا، اس مدرسے کی اوپر کبھی بھی غربت اور فقیری نہیں رہے گی۔ اس کا نظام بنائیے، تعلیم بالغان۔ پھر یہ مسجدیں بنی ہوئی، یہ اچھی خاصی عمارت ہے، یہاں پر مدرسے کی مسجد ہے، گاؤں میں بھی ہوگی۔ مسجد تو بنائی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میں جب ان علاقوں میں آتا ہوں مجھے سب سے زیادہ رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہمیشہ فجر کی نماز میں اور دوسری نمازوں میں نوجوان نظر نہیں آتے، بڑے حضرات نظر آتے۔ کہاں چلے گئے نوجوان؟ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم ان کے پیچھے محنت کریں، ان کا ذہن بنائیں، ان کو مدارس سے قریب کریں، مسجدوں سے قریب کریں، ان کو لانے کی فکر کریں، ان کو فرائض کا پابند بنائیں۔ یتلو علیہم آیات، نبی کی سب سے پہلی ذمہ داری کہ وہ لوگوں کے سامنے آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، یعنی ان کے تلفظ کو درست کرتا ہے، ان کو قرآن کریم حفظ کراتا ہے۔ بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے مکمل قرآن حفظ کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اس طرح کی آیتیں، یہ جو نبی کے جو فرائض ہیں وہ قرآن کریم میں تقریباً 3 جگہوں یہ آیت آئی جس میں نبی کے فرائض منصبی کو ذکر کیا گیا۔ ایک آیت تو یہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کے ذکر کے بعد تزکیہ کو ذکر کیا گیا۔ دوسری 2 آیتیں ہیں، ایک تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوات والتسلیمات کی دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔
یتلو علیہم آیاتی، یہاں پر تعلیم کو مقدم کیا اور تزکیہ کو مؤخر کیا ہے. اور ایک آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم کو مقدم کیا اور تزکیہ کو بعد میں ذکر کیا ہے. مفسرین نے اس کی بھی حکمت بیان کی ہے کہ یہاں پر لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ مقام امتنان ہے، اللہ احسان بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا احسان ہے. یہاں پر تزکیہ کو مقدم کیا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تزکیہ اس کے معنی ہو رہے پاک و صاف کرنا. کس سے پاک و صاف کرنا؟ سب سے پہلے شرک سے، نفاق سے، شقاق سے اور بقیہ قلبی امراض سے. نبی کو مبعوث کیا ہے، سب سے اہم ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو شرک سے پاک کرے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرے. اس لیے کہ علم بغیر تزکیے کے وبال جان ہے، ہلاکت کا سبب ہے. اس لیے مقام امتنان میں اللہ نے تزکیے کو ذکر کیا. اور دوسری میں دو آیتیں ہیں، ایک تو فی الامیین کا ذکر ہے، ان پڑھ لوگوں میں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان کا اللہ نے رسول بھیجا. تو وہاں پر یہ بتلانا ہے کہ ان پڑھ لوگوں میں بھیجا ایسے آدمی کو جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے. اس لیے وہاں پر علم کو مقدم کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کو مقدم کیا. یہ حکمت ہے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ اور رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. یہاں جو دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں پر بھی جو اصل چیز ہے وہ تو علم ہے اور یہ علم تزکیہ تک پہنچائے گا. اس لیے علم کو یہاں بھی مقدم کیا دعا کے اندر. تو دو جگہ مقدم کیا اور ایک جگہ مؤخر کیا. جہاں جیسی ضرورت تھی وہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. قرآن کریم کا کوئی کلمہ کسی کلمے کی تقدیم اور تاخیر کے خلاف حکمت نہیں ہوگی. وہ ان کا تزکیہ کرے گا یا کرتا ہے، یہ رسول کی ذمہ داری ہے. معلوم ہوا کہ دین کا تزکیہ، دین کو صاف کرنا، غلط عقائد کو دین سے نکالنا، شرک سے دل کا پاک ہونا، نفاق سے پاک ہونا، شقاق سے پاک ہونا، بغض سے، حسد سے، خود پسندی سے اور جتنے بھی قلبی امراض ہیں ان سے اپنے دلوں کو صاف کرنا، یہ ایک نبی کی ذمہ داری ہے. نبی کے بعد یہ علماء کی ذمہ داری ہے. جو یہ عمل کریں گے سب سے پہلے ان کو بھی اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. وہ ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو پاک و صاف کرے شرک سے، نفاق سے اور دوسرے قلبی امراض سے. اور یہ دل کیسے پاک ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کے ذریعے، مسلسل اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، دلوں کو تسکین ملتی. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اس لیے اپنے آپ کو صبح شام کے اذکار کا بھی پالن کرائیں. قرآن کی تلاوت کا بھی ہونا چاہیے. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بہت سے صحابہ کے بعد میں آثار میں ورد ہوا ہے کہ ان کا روزانہ کا دن تھا قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرنا ہے. اور ہمارے اسلاف کے حالات پڑھ لیجیے، روزانہ بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. قرآن کو پڑھیے پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، دل پاک ہوتا چلا جائے، دل صاف ہوگا، دل کو انشراح اور اطمینان ہوگا، سکون حاصل ہوگا. پوری دنیا سکون کی تلاش میں، لوگوں کے پاس پیسے ہیں، روپیوں کے ڈھیر لگے ہوئے
دل کا سکون نہیں ہے. اور اللہ نے مجھے اور آپ کو دل کے سکون کی کی اور کنجی دی ہے، لیکن ہم اسے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. اور دلوں کا تزکیہ ہوگا دلوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھنے سے، ذکر کی مجالس میں، علم کی مجالس میں، اہل علم کی مجالس میں ان کی صحبت اختیار کرنے سے دلوں کا تزکیہ ہوگا. ایک نظر ڈال کے دنیا ہی بدل دیتے ہیں، یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے سے مجبور کر دیجیے، ان کے مشورے سے زندگی گزاریے. آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، کاشتکاری اور زراعت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اس لائن کے آدمی سے مشورہ لیتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور عبادت یہ جنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. یہ ایک لمبا سفر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اس سفر کا کوئی رہبر ہم نے بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کو یہ رہبر ہونا چاہیے جو آپ کی بیماریوں پر آپ کو متنبہ کرے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے، یہ خرابی ہے، اس کا علاج کیجیے. کہیں آپ کا کوئی معاملہ پھنس جائے فوراً ان سے مشورہ لیجیے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، جیسے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے، اور یہ سلسلہ قابلا من قابل چلا آ رہا ہے، نسلاً بعد نسل چلا آ رہا ہے. یہ سب تواتر قرنی سے یہ چیزیں ثابت ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی کا ایک فرض منصبی یہ ہے کہ وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے. اس سے جو ہمارے مدارس اور جامعات ہیں ان کا ثبوت ہوتا ہے کہ مدارس اور جامعات کے اندر کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کے معنی بیان کیے جاتے ہیں. تو یقین علیہم آیات سے مکاتب کا ثبوت ہوا، وہی سب کی سے خاندانوں کا ثبوت ہوا، وہی علم کتاب اور حکمت سے مدارس اور جامعات اور اسلامک یونیورسٹیز کا ثبوت ہوتا ہے. کتاب سے اللہ کی کتاب اور حکمت سے مراد تفسیر وسیع میں العمل النافع المصحوب بالعمل الواقع موقعه اللائق به، ایسا عمل نافع جو صحیح جگہ پر صحیح وقت پر کیا جائے، جس وقت میں جو تقاضا ہو، جتنا تقاضا ہو، شریعت کی روشنی میں اس کام کے کرنے کو حکمت کہتے ہیں. آپ اس کو تفکر کہہ لیجیے، سمجھ بوجھ اور سوجھ بوجھ کے ساتھ کام ہوگا. اور چونکہ اس کا ذکر کتاب کے ساتھ ہے، اس لیے تفسیر کرنے والوں نے حکمت کی تفسیر السنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لکھی ہے. جتنی بھی احادیث ہیں اور جتنی بھی سنن نبویہ ہیں وہ سب حکمت سے بھری پڑی ہے. کوئی سنت اور کوئی حدیث خلاف حکمت نہیں ہے، سب درر اور غرر ہے، موتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. تو نبی کا فرض منصب قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا، تلفظ کو یوز کرنا، دلوں کا تزکیہ کرنا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم یعنی قرآن کے معنی، اس کے علوم اور اس کے اثرات کو سمجھنا. اب جو ان کے وارث ہوئے ان کو بھی نہیں کام کرنا ہے. ہر ایک اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، کر رہا ہوں تو کتنا کر رہا ہوں، اگر کر رہا ہے تو الحمدللہ اور اس میں ترقی کرنے کی کوشش کریں. نہیں کر رہا ہے تو وراثت تو ملی ہے لیکن اس کو آگے پہنچانے کی فکر نہیں کر رہا ہے، اس لیے ابھی سے اس کی فکر کریں. عوام
تمام کے مجمع ہوئے مجھے جو بات کہنی تھی کہ سب سے پہلی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے قرآن کو درست کریں اور خود اس کی کوشش کریں. مدارس آپ کے علاقے کے اندر یہ دین کا قلعہ یا مدرسہ موجود ہے, آپ ان سے رابطہ کریں گے, کوئی آپ کو منع نہیں کرے. اور فرائض کا اہتمام کیجیے. فرائض کے سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. آج پورے عالم کے اندر ہم رونا رو رہے ہیں کہ مسلمان پریشان حال ہیں. مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, تباہ و برباد کیا جا رہا ہے, ظلم ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. غزہ میں مسلمان مر رہے ہیں, مصر میں اور عراق میں اور ایران میں مسلمان پریشان حال ہیں. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. یہ رونا ہو رہا ہے, لیکن اس کے علاج کی کوئی فکر نہیں ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جب اللہ کے فرائض کو, نمازوں کو پس پشت ڈالا جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ ہمارے مدارس سے, ہمارے مکاتب سے, ہمارے گھروں سے نکلے گا, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر دنیا میں فساد آنے والا ہے, حالات خراب ہونے والے ہیں. یہ سب دل کے خراب ہونے کی علامت ہے. میں ابھی روم میں بیٹھا تھا, شاید یہ مفتی شجاع الدین صاحب کی گفتگو چل رہی تھی. انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ایک لوتھڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک لوتھڑا بنایا ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں. ابن فی الجسد مضغہ اذا فسد الجسد كله. جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہیں یہ دل کی خرابی کی علامت ہے. ظالم ظلم اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا دل خراب ہے. رشوت لینے والا رشوت کا لین دین اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا دل خراب ہے. کافر کفر اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا دل خراب ہے. سود کا لین دین کرنے والا سود کا لین دین اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا دل خراب ہے. کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ دل خراب ہے. نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے اس لیے کہ دل خراب ہے. زنا کرنا ہے اس لیے کہ دل خراب ہے. قرآن کو صحیح کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے اس لیے کہ دل خراب ہے. دل میں ابھی وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ یہ بھی کوئی درست کرنے کی چیز ہے. ہمارے استاد محترم محدث کبیر جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا یوسف صاحب تنقاضی دعوت برکات کو فرماتے ہیں کہ اس دل کو درست کر لو سب کچھ درست ہو جائے. دلوں کی خرابی سے عالم میں فساد آیا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں امن سے ہیں, اللہ کا فضل ہے, لیکن ہمارے بھائی غزہ میں پریشان ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں دعاؤں سے زیادہ دوا کی ضرورت ہے. وہ دوا یہ ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لو. حضرت مولانا یوسف صاحب تنقاضی فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کا جسد واحد ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے. معلوم ہے آپ کو, آپ کی زندگی میں کوئی خراش آ گئی, تکلیف آپ کے پیروں کو بھی ہوگی, آپ کے دماغ کو بھی ہوگی, رات میں آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی. اب آپ یہ کہیں کہ میں تو سو جاتی ہوں, مجھے کیا لینا تھا, میں تو انہیں تکلیف ہوئی نہیں. تعلق جڑا ہوا ہے ہر ایک کا ایک دوسرے کے ساتھ. جسم کے ایک انگ کا دوسرے انگ کے ساتھ, ایک عضو کا دوسرے عضو کے ساتھ تعلق ہے. ایک تکلیف محسوس کرتا ہے, دوسرا بھی تکلیف محسوس کرتا ہے. بخار آتا ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. سردی ہوتی ہے پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. کھانا کھایا,
आंखों ने देखा, हाथ ने लिया, मुंह में रखा, पेट में गया, पेट खराब हुआ और तकलीफ क्या हुई? इस्तिंजा क्यों हो? तकलीफ हुई। आप कहेंगे कि ये क्या हो गया? किया किसने और कौन भुगत रहा है? मुंह ने खाया और पेट भुगत रहा है। ये कोई इंसाफ है? नहीं। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये है तो ये नहीं है, वो है तो वो नहीं है, सब है तो ये है। इसी तरह पूरे आलम में जितने मुसलमान हैं ये एक जिस्म की तरह है। कहीं भी मुसलमान परेशान है, ये समझ लीजिए कि पूरे आलम में बसने वाले मुसलमानों का कोई मजबूरी तौर पर कोई मर्ज है जिसकी इलाज की जरूरत है। वो एक बात है कि वो एक जिस्म है मुसलमान, तो एक हिस्सा गज्जा है, एक हिस्सा हिंदुस्तान का कोई हिस्सा है, एक हिस्सा मुसलमानों के जिस्म का, जो मुसलमान एक जिस्म है उसका एक हिस्सा मिस्र का मुसलमान है, उसका एक हिस्सा इराक का मुसलमान है, तो वो जिस्म का एक हिस्सा बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों को इलाज करने की जरूरत है। हर एक आदमी अपने गिरबान में झांक कर देखें क्या बीमारी है, सब अपने इलाज की फिक्र करें। अगर हम इस तरह इलाज की फिक्र करेंगे तो पूरे आलम के हालात दुरुस्त हो जाएंगे। नबी को अल्लाह ने मबरूस फरमाया, जिम्मेदारियां अता फरमाई, वो जिम्मेदारियां हम तक मुंतकिल हुई। ये काम हमको करना है, खुद की इस्लाह की फिक्र करना है और जो है अपने अवाम की इस्लाह की फिक्र करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुल अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, अपने मोहल्ले वालों को बचाना है, अपने तलबा को बनाना है, उनको जहन्नम की आग से बचाना है, उनको सही इल्म पहुंचाना है। और वलकानु बिल कब्ल लफी दलाल मुबीन, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इन्क़िलाब, हुआ हुआ था चमन गुलिस्तां बना गए। नबी जब इस दुनिया में नहीं आए थे लोग पूरी बुराई में पड़े थे। तो जहन्नम के गले पर खड़े थे, करीब था कि जहन्नम में गिर जाते। अल्लाह ने नबी को मबरूस फरमाया, उसने जहन्नम में गिरने से तुमको बचा लिया, वरना तुम तो गुनाही में जहन्नम में गिर जाते। अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई नबी की बिआसत के जरिए, और ये विरासत मुझ तक और आप तक मुंतकिल हुई है। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कौन इसको लेता है, जिसने इसको लिया, इस पर अमल किया, इसकी नस्ल इशाअत की, अखज़ बिहद्दिल वाफिर, यानी नसीबन अज़ीमन व हद्दन जज़ीरन व फौज़न कामिलन। उसको बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया, उसका नसीबा जाग उठा और उसको बहुत अजीम कामयाबी और सुरहुरीत हासिल हो गई। अल्लाह ताला मुझे और आपको हकीकी माने में अहले इल्म में से बनाए और इस इल्म पर अमल की तौफीक अता फरमाए, इल्म की नश्र व इशाअत की तौफीक जारी फरमाए, इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, अल्लाह ताला किसी को भी अपनी बारगाह में महरूम न फरमाए, हर एक को जय्यद हाफिज कुरान और उलूम कुरान और सुन्नत से मालामाल फरमाए। इस बस्ती के लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि आपकी बस्ती में ये मदरसा है, इसकी मदद कीजिए, इसका ताउन कीजिए, इनका साथ दीजिए, इनकी मुखालफत न कीजिए, और जो मुखालफत करे उनके साथ मत खड़े होइए, आप उनके मुखालिफ बन जाइए, और मदरसे के ताउन में उनका साथ देने में हमेशा आप खड़े रहिए। अगर आपने आज मदरसे का और अहले इल्म का साथ दिया, अल्लाह ताला हर मोड़ पर आपका साथ देंगे, आपके मुआविन बनेंगे, और इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी नस्लों में हुफ्फाज, उलमा, औलिया, कुतुब और अब्दाल पैदा फरमाएंगे। ये अल्लाह का वादा है, जैसी करनी वैसी भरनी, कमा तदीन कुरान। आज में अहले इल्म को, मदारिस को, मुदर्रिसीन को अगर आपने हैरान और परेशान किया, उनकी मुखालिफत की, अल्लाह आपको भी खत्म फरमाएंगे और नस्लों से इल्म के सिलसिले को खत्म फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमारे दिलों की भी इस्लाह फरमाए, ज़ाहिर की भी इस्लाह फरमाए, बातिन की भी इस्लाह फरमाए। खुदाया वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, दाई रहमत की तेरी इश्क में नजर हो, दिल दे के तेरे इश्क में ये हाल हो उसका कि महशर में अगर शोर हो तो भी न खबर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاقتلنا على الكمال وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. ولا تليكم بالإنكار مجيب ہیں خطاکار ہیں معصیت کے ٹکڑے ہیں پاپی ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں اپنی محبت نصیب فرما, اپنی رضا نصیب فرما, اپنی معرفت اور پہچان نصیب فرما. اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرما. ایمان کا نور ہمارے دلوں کو جاگزی فرما. ایمان کامل نصیب فرما. علوم نافعات سے مالا مال فرما. اعمال صالحات کی توفیق عطا فرما. اخلاص الہیت سے مالا مال فرما. علم و ذکر کی حقیقت نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دعوت اللہ کے حقائق سے ہم تمام کو مالا مال فرما. اخلاق حسنہ سے متصف فرما. برے اخلاق سے, بری عادتوں سے, بری صحبتوں سے, برے ماحول کے برے اثرات سے, برے دوستوں سے ہمارے بچوں کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. نفاق سے, شقاق سے, کفر و شرک سے, حسد سے, بغض سے, کینہ, عداوت سے, عنف اور خود پسندی سے, جمیع امراض قلبیہ سے ہماری حفاظت فرما. ظاہری امراض سے بھی حفاظت فرما. صحت و عافیت عطا فرما. دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. محبت قرآن, حلاوت قرآن, قرابت قرآن نصیب فرما دے. عمل بالقرآن کی توفیق عطا فرما دے. رموز قرآن اور اسرار قرآن کو ہم پر کھول دے. قرآن کے علوم سے ہم کو مالا مال فرما دے. قرآن کے علوم اور الفاظ کی نشر و اشاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا اللہ حدیث کے علوم سے حظ وافر ہمیں عطا فرما دے. نبی کی وراثت جو تو نے ہم کو عطا فرمائی ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس میں خیانت کرنے سے ہماری حفاظت فرما. جس مدرسے میں ہم موجود ہیں اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرما. اس مدرسے کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں تمام ضرورتوں کی غیر سے کفایت فرما. یا اللہ تمام ضرورتوں کا پورا انتظام فرما. یہاں پر کرنے والے کو معروف فرما. یہاں پر کرنے والے کو اعمال صالحہ, علوم نافعہ اور اخلاق حسنہ سے معلّہ, مزین اور آراستہ اور راستہ فرما. کسی کو بھی محروم نہ فرما. مدرسین کو بھی محروم نہ فرما. مدرسے کی بھی حفاظت فرما. مدرسین اور طلبہ کی بھی حفاظت فرما. آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر جگہ سے حفاظت فرما. ہماری عزت, آبرو, جان, مال کی حفاظت فرما. ایمان کی حفاظت فرما. ارتداد کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے. ہمارے بچوں کی اور ہماری نسلوں کی ارتداد سے حفاظت فرما. ایمان جما دے. قیامت تک ہماری نسلوں میں یہ ایمان کا سلسلہ قائم رہے. اس کا فیصلہ فرما دے. اس کو مقدر میں لکھ دے. یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دے. امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے. گمراہی کو ہدایت سے بدل دے. امت کی ترقی اور انحطاط کو رفعت اور بلندی سے بدل دے. امت کو راہ راست پر گامزن کر دے. جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما دے. غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما. ان کی بگڑی بنا دے. ان کی جو ضرورتیں کھانے پینے کی لائن سے, اسباب اور آلات کی لائن سے, ہتھیاروں کی لائن سے, تمام
ضرورتوں کی کفارت فرما، مسیح اقصی کو یہود بے قبول اور نصارى ارباب خسارہ کے چنگل سے ہمیشہ ہمیشہ آزاد فرما، امن امان کا ماحول اور فضا پورے عالم میں قائم فرما۔ یا اللہ ایمان کی باد بہاری چلا دے، امن اور امان کی باد بہاری چلا دے، اپنا خصوصی فضل و کرم ہم تمام کے ساتھ شامل حال فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کامل دائم عاجل مستمر نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں ان کی مصیبتوں کا ازالہ فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو اپنے اولاد کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو یا صحیح ڈگر پر چلا دے، جو ایمان ہے ان کو شفا کامل و دائم عاجل مستمر نصیب فرما۔ ہمارے یہ مکرم و محترم ایک صاحب ہیں اور ہمارے محبوب ہیں، مولانا ہیں، یا اللہ ان کی بیوی کی طبیعت کافی ناساز ہے، مکمل صحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، جو بھی پریشانی اور پریشانی کو دور فرما دے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، عمر کو دراز فرما دے، مکمل صحت اور عافیت کے ساتھ امکنان فرما دے۔ اس طرح ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو ہمیشہ ہم کو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، یا اللہ ان کو معلوم ہے کہ کام تیرے ہی ضرور پورے ہو سکتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ایمان کو شفا دے سکے، جو ضرورت پوری کر سکے، جو بے روزگار کو روزگار دے سکے، جو کسی کی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر سکے۔ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ وَلِلَّهِ مفاتيح الغیب مفاتيح خزائن السماوات والارض، تیرے ہی ہاتھ میں آسمان اور زمین کے خزانے اور اس کی کنجیاں ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تمام کی جائز منتیں پوری فرما۔ اس مجلس میں بہت سارے لوگ ہم سے حسن ظن اور اچھا گمان، اہل علم سے اچھا گمان رکھتے ہوئے آ گئے ہیں، ان کے حسن ظن کا خیال رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہر ایک کی ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تمام کی جائز تمنائیں پوری فرما، تمام کو مقاصد حسنہ میں کامیاب اور باوقار فرما۔ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں تمام کی ضرورتیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ ہم نے جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے تو اپنی شان عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے لبے میں مقبول و منظور فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔